تو وہاں پیدا ہوا. ہم 2 بھائی اور 4 بہنیں. اچھا. 1974 جون کے اندر میں پڑھنے کے لیے آیا جب تاریخ ختم نبوت پورے عروج پر تھی. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت جیلم آیا تو جیلم کے اندر یہ تاریخ چل رہی تھی. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میں 5ویں جماعت کی کتابیں میں نے لی تھیں، تب سکول نہیں گیا تھا. اچھا. اچھا. پیدائش کا آپ کو سن یاد ہے؟ جو لکھا ہے نا اس میں جی 1966 21 مئی ہے. 21 مئی 1966. 22 ہے 21 مئی. اچھا. سالگرہ تو آپ نے کبھی منائی نہیں ہوگی جیسے آپ کو. 22 ہے 21 ہے. اچھا. شناختی کارڈ پر لکھا ہے جو وہ کاغذات میں. اچھا. اچھا. تو اچھا آپ اسکول آ گئے؟ جی نہیں، اسکول میں تو 4 پڑھی نا اپنے گاؤں میں. اچھا. کتابیں خریدیں پھر میں جیلم آ گیا. ٹھیک ہے. اس وقت تاریخ پورے عروج پر تھی اور پکڑ دھکڑ آپ جیلم آ گئے یعنی فیملی شفٹ ہو گئی جیلم؟ نہیں، میں پڑھنے کے لیے صرف آیا. کس کے پاس آئے؟ وہاں ہمارے استاد تھے ہمارے گاؤں کے حافظ غلام محمد صاحب. اچھا. وہ ہمیں لے گئے. عیدگاہ مدرسہ تھا. اچھا. جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم اس کا نام تھا. قاضی غلام محمود صاحب تھے وہاں کے بڑے، جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے خاص. وہاں وہ خطیب امام تھے اور ان کا مدرسہ تھا، اور ان کے بیٹے جو قاضی حبیب الرحمان وہ منتظم تھے اس مدرسے کے. جن استادوں سے میں نے حفظ شروع کیا قرآن مجید وہ نابینا تھے قاری غلام یاسین صاحب. اچھا. گجرات کے. جی. تو وہ ان سے میں نے حفظ شروع کیا. اس کے بعد پھر قاری امانت علی صاحب آئے، وہ پڑھاتے رہے. پھر وہاں مدرسے میں کوئی لڑائی ہو گئی. ہم ایک ہی گاؤں کے نا 20 ایک طلباء تھے. اچھا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے گل محمد ان کا نام تھا، انہوں نے باورچی کو مارا. اچھا. وہ گر گیا، اس کا خون بہ نکلا. تو اس کو جب نکالنا چاہا تو ہم سارے ہی پھر جو ہے وہ جو ہمارے استاد تھے بڑے جو ہمیں لائے تھے وہ دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جیلم میں وہاں مدرسہ تھا، وہاں لے گئے. تو 12 سپارے میں نے ادھر حفظ کیے. اچھا. جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ جیلم میں. باقی مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جیلم کے، باقی اس میں نے 18 سپارے وہاں حفظ کیے. پھر وہاں حفظ کرنے کے بعد پھر میں دینے چلا گیا، وہاں قرات پڑھی. اچھا. اور پھر وہاں قرات پڑھنے کے بعد 1980 میں پھر لاہور آیا. اچھا. قرآن جو آپ نے حفظ کیا کتنی ایج ہوگی تقریباً جب آپ نے حفظ کر لیا تھا؟ جی اس وقت آپ اندازہ کر لیں بھائی 78 میں نے حفظ کیا، 4 سال لگے. اچھا. اور 66 کی پیدائش ہے تو 12 سال کی عمر میں تقریباً. ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے آگے چلیں. پھر آپ نے میں نے تجوید پڑھی 2 سال. اچھا. 78 سے 80 تک. اچھا. پھر میں وہاں آ گیا. پھر وہاں سے 80 کے بعد لاہور آ گیا. اچھا. آپ نے ایک منظم زندگی گزاری مدرسے میں. ظاہر ہے کہ ایک منظم لائف ہوتی ہے، صبح فجر کے ٹائم اٹھ جانا ہے نا یہ. لیکن رمضان ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بچپن ہو اور آدمی نے شرارتیں نہ کی ہوں. کچھ شرارتیں تو آپ بھی کرتے ہیں. میرے بارے میں یہ میری والدہ بھی کہتے تھے اور میں نے مجھے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود باوضو ہو کر اور سورہ محمد شریف پڑھ کے میں سوتا تھا. مجھے کسی پیر نے نہیں بتایا تھا، کسی نے بھی نہیں. اچھا. یہ میرا معمول تھا. دورانو ہو کر میں چارپائی پر بیٹھ کے یہ آج بھی مجھے یہ میں معمول کے ساتھ پڑھوں، کسی نے مجھے نہیں بتایا. خود آپ کے دل میں ہے یہ بات؟ باوضو ہو کر سوتا. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ جی جاری تو ہے لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. اچھا. لیکن وہ تسبیح فاطمہ میں ضرور پڑھتا ہوں رات کو سوتے ہوئے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اور یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر میں پہلی رات بھول گیا تھا تو پھر آخری حصے میں مجھے یاد آیا. اچھا. تو یہ جسم کی درستگی کے لیے، صحت کی درستگی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اچھا. شرارت یعنی کوئی نہیں کیا اپنا؟ شرارت میں اکیلی اثر کے بعد جاتا تھا مینار پاکستان. اچھا. اور روزانہ. اچھا. آج بھی وہ مجھے مناظر یاد ہیں کہ میں ایسے گلی سے ہو کر پھر ایسے اندر سے یا وہ قلعے کے قریب سے جا وہاں ایک والی بال والی ٹیم ہوتی تو وہ میں والی بال دیکھتا. جب دیکھتا کہ وہ سورج غروب ہونے لگا تو پھر وہاں پیدل میں جو ہے وہ واپس آ جاتا. تو سوتر منڈی ایک مسجد تھی، قاری عبدالقیوم صاحب تھے، تو ان مغرب کی نماز میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا. وہ ساتھ ہی پھر آ کے روٹی کھاتے اور پھر اپنا نظام شروع ہو جاتا. یہ روزانہ جانا وہاں کوئی خاص وجہ تھی؟ سیر کے لیے بیٹھے جو رہتے تھے. اثر کے بعد چھٹی ہوتی تھی.
اچھا بچپن کے 2-3 واقعات کوئی چلے شرارت نہ صحیح جو آج تک آپ کو ذہن میں جو یاد ہو. ایک تو آپ نے ذکر ایک کا کر دیا, اور ایسے 2-4 واقعات جو آپ کے ذہن میں ہوں آج بھی ذہن کے کسی گوشے میں پڑے ہیں آپ کے بچپن کے حوالے سے. ہاں وہ یہ تھا کہ وہ یہ جو ہمارے جانور تھے ان کو میں چرانے کے لیے ایک دفعہ گیا. اچھا. تو نئی نئی رسیاں ہمارے والد صاحب نے بنائی تھی. اچھا. تو ہم ان کو چھوڑ کر نا ہمارے قریب سے نالا سیل گزرتا ہے. اچھا. تو ہم وہاں نہانے لگ گئے بچے سارے. تو ہمارے یہ جو ہمارے جانور تھے یہ جا کر نہ کسی بھی فصل کے اندر پڑ گئے. اچھا. تو ہمارے چچا نے جان بوجھ کر نا ان کی ساری رسیاں نئی نئی اتار لی. تو جب گھر آیا تو والد صاحب کہنے لگے آپ کدھر تھے؟ مجھے تو نہیں پتا. وہ میں جب چچا کے گھر جا رہا تھا تو راستے پہلی دفعہ انہوں نے مجھے ایسے تھپڑ مارا نہیں ساری زندگی, ایسے کہا کہ بھائی آپ کے وہ ساری رسیاں کچھ لے گیا. تو میں پھر چچا گھر جا رہا تھا تو واپس آ رہے تھے کہ بھائی وہ رسیاں کس نے اتاری ہیں. پھر بتا دی انہوں نے. تو کیوں اتاری انہوں نے؟ اس لیے کہ تاکہ اندر اس کو پتہ چلے کہ اپنا مال چھوڑ کر. اچھا اچھا. ایک سبق دینے کے لیے. اچھا. والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ ذمہ داری کرتے تھے. بالکل. وہ یہ بھی تھا کہ میں نے مری کے اندر قرآن مجید سنایا 82 میں. تو وہاں تو بڑی ٹھنڈ تھی. جب میں 30ویں ختم شریف کر گیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ جوار باجرہ یہ چیزیں بیجنی ہیں تو آپ برائے مہربانی صبح صبح ہمارے ساتھ چلیں. چچا بھی آپ کا ہوگا میں بھی ہوں گا. تو گرمی آنے سے پہلے نا آپ تھوڑا سا میں بیج دوڑوں گا تو آپ ہل چلائیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور ہو جائے تھوڑا سا اور ہو جائے. انہوں نے کرتے کرتے مجھے اتنا روزہ لگا کہ وہ کنویں پر سارا دن مجھے لٹا کر پانی ڈالتے رہے کہ بھائی مجھے بہت ہی روزہ اس دن لگا. تو والدہ بہت ناراض ہوئی آپ نے بچے کو برباد کر دیا. تو وہ بھی مجھے یاد ہے. تو روزہ کا کچھ یاد ہے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ یہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت رکھا تھا نا. یہ جب حفظ کر رہا تھا مطلب 10-12 سال کے. اور روزے جب سے چلتے آ رہے ہیں آپ کنٹینیو؟ اچھا. یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا جی اس سال جب رمضان شریف آیا تو کچھ روزے میرے رہ گئے. ظاہر ہے کہ دوائی کی وجہ سے. جی دوائی کی وجہ سے پھر حالت ایسی ہوگی. حالت بہت وہ اس پہ تو اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. اچھا میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر پہ جب بچہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے زیادہ زیر اثر ہوتا ہے. عموماً تو لڑکے والدہ کے زیر اثر زیادہ دیکھے گئے ہیں, ایک جنرل بات ہے. والد کے بھی ہوتے ہیں. آپ کس سے زیادہ اٹیچ تھے؟ میں والد صاحب سے زیادہ. اچھا. وہ مجھ سے بہت زیادہ ہی پیار کرتے. اچھا. بہت زیادہ. وہ بولنے بھی نہیں دیتے تھے جب میرے ساتھ. اچھا. حیات ہیں ابھی والد صاحب؟ ان کا نام کیا تھا ان کا؟ لال خان. لام عین لام. اچھا لال خان. اچھا. کب انتقال ہوا ان کا؟ 2008 میں ہوا ہے. اچھا. تو ظاہر ہے کہ والد ایسی ہستی ہوتی ہے جب اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ناقابل دکھ, وہ کیا کہتے ہیں, ناقابل بیان دکھ ہوتا ہے. اور آپ پہ بھی یہ کیفیت آئی ہوگی, لیکن کیونکہ آپ اٹیچ بہت زیادہ تھے ان کے ساتھ, کچھ بتائیں گے کیا کیفیت تھی آپ کی اس وقت؟ وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا میں بیمار ہوں. میں کشمیر تقریر کی میں نے 28 اپریل کو. جی. تو راستے میں فون آیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا گاؤں چلتے. گاؤں جو ہے وہ پہنچا. صبح راستے میں میں نے ایک احمد آل جگہ آتی ہے کھوڑ کے قریب, وہاں میں نے صبح کی نماز پڑھی. پھر میں گاؤں پہنچا. صبح بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری وہ بھتیجی تھی, اس کو کہا کھولو, حافظ آ گیا ہے. مجھے حافظ کہتے تھے. اچھا. آ گیا تو میں ملا. تو طبیعت ان کی جو ہے نا عجیب و غریب تھی, یعنی محسوس. اور مجھے لگتا تھا کہ ان کو آخری وقت شاید آ گئے. مجھے بڑی محبت سے اٹھ کے ملے. پھر میں نے کہا آج مجھے نا وہ دال والی روٹی تھی, پیاز جس میں ڈالتے ہیں نا وہ. تو انہوں نے میری وہ بھائی کی بیوی کو کہا کہ ادھر لاؤ سارا نظام میں تیار کرتا ہوں. تو میں سو گیا. پھر دھوپ آ گئی تو انہوں نے آگے سے کپڑا کھڑا کیا. پھر مجھے اٹھایا, روٹی کے ٹائم کھایا. لیکن ان کی زور تک میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اچھا. پرانی بات ہے. زور کے بعد پھر حالانکہ جب میں ہوتا تو کہتے باجماعت نماز پڑھا. اس دن انہوں نے, میں جب اٹھا نماز کے لیے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. خود بھی اٹھے, بڑی مشکل سے وضو کیا. پھر ان کے لیے دلیا بنایا. تو آخری بار جب مجھے ملے نا عصر کے وقت, میں نے کہا میں اب لاہور چلا جاؤں. کہنا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. تو مجھے یہاں بوسہ دیا. تو مجھے نا ایسے کرنٹ سا لگا.
اچھا جس کا معنی یہ تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے. اچھا اس سے آپ کو اندازہ اندازہ ہوا واقعی. کیوں پہلے بھی کبھی ادھر بوسہ دیتے تھے یا فرسٹ ٹائم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا, دیتے تھے لیکن اس کرنٹ میں نہیں لگا. کرنٹ نہیں لگا. اچھا تو رات گزری ہم. تو صبح زور کے وقت ان کے انتقال ہو تو گیا. بیمار نہیں تھے؟ نہیں کچھ نہیں. اچھا اور ایج کیا ہوگی اس ٹائم؟ ایج ان کی کافی تھی لیکن صحت ان کی کمال تھی. اچھا کیا بتانا چاہ رہے تھے ابھی کہ ایسے بیٹھے تھے؟ ہاں بس ایسے چارپائی پر بیٹھے پیچھے چلے گئے بس. اچھا تو کچھ ایک تو آپ نے بتایا کہ کسی کو اونچا بولنے بھی آپ سے نہیں دیتے تھے, ایک اٹیچمنٹ کا واقعہ یہ آپ نے بتا دیا. اس کے علاوہ اٹیچمنٹ کے ان حوالے کے سے ایک دوست تھے محمد نواز ان کا نام تھا. اچھا. وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی بھی رہے تھے. اچھا اچھا تو انہوں نے ایک دن نا مجھے صوفی کہہ دیا, جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے تو اس کو یہ تھپڑ مارنے لگے. میں نے کہا نہیں, کہا کہ اس کی جرات کیسی ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے ایسے طنز کی. کہا نہیں, میں نے کہا نہیں اس نے وہ معافی مانگی انہوں نے. اچھا یہاں تک وہ حساس تھے. تو مطلب برا مانا سمجھا جاتا ہے صوفی؟ اب ایک ہوتا ہے نا وہ صوفی صاحب جی. طنزن انہوں نے اچھا 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 صوفی کے انہوں نے کہا تو نے میرے بیٹے کو یہ طنز کیا, اچھا تھپڑ مارنے لگے. اچھا. حالانکہ ان کے دوست تھے, بچپن کے دوست, یہاں تک ان کی بات تھی. اچھا وہ دیسی گھی جمع کر کے لاہور لاتے تھے. تو گاؤں کی عورتیں کہتی بھائی یہ کیا ہوا, اتنا کھاتے ہیں؟ ان کا نہیں, وہ میرا بیٹا دیسی گھی نہیں کھاتا. ڈبے اکٹھے کر کے نا وہ لاتے تھے. اور واپسی پر جو ہے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے. تو اس کے عوض آپ نے کیا خدمت کی؟ کچھ نہیں کی, اچھا خدمت کرواتے ہی نہیں تھے. کہتے جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا وہ کام کرو. اچھا کبھی ان کے لیے کوئی تحفہ تو لائیں گے لاہور سے؟ کچھ نہیں مجھے کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو میں نے پہنی ہوتی نا تو یہ کہتے یار یہ مجھے دے دے, مجھے اچھی لگ رہی ہے. میں نے کہا نہیں پہنا. ان کہتے نہیں یہی مجھے دے, یا پگڑی میری ہونی تو یہ ٹوپی یہ براؤن. کہتے یار یہ مجھے دے دو, تیل لگانے سے نا میلی نہیں ہوتی, سفید میلی ہو جاتی ہے.